اب میں اس کے ساتھ ساتھ ان بچیوں سے، ان خواتین سے، ان لڑکیوں سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بھائی اسلام سے پہلے تو آپ کا مقام یہ تھا، اسلام نے تو آپ کو ایک ماں کا درجہ دیا، اسلام نے ہی تو آپ کو آ کر جو ہے نا وہ ایک بیوی کا درجہ دیا، ایک بیوی کا، ایک جو ہے نا وہ بیٹی کا درجہ دیا، ایک ساس کا، ایک بہو کا درجہ دیا، اتنے بہترین رشتوں میں اسلام نے آپ کو باندھا، تو پھر آپ پر بھی لازم ہے کہ اسلام کے اس احسان کو مانتے ہوئے اسلام کے احکام پر عمل کرے۔ یہ کون سا ٹرینڈ چل پڑا، یہ کون سا دور آ گیا کہ لڑکیاں جن کو اسلام نے کہا تھا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب بھی وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں اپنے سروں پر دوپٹہ رکھیں، پردہ کر کے نکلیں، اور فقہائے کرام نے چہرے کی بنا پر فساد ہونے کی وجہ سے چہرے کا نقاب، چہرے کو چھپانا واجب قرار دیا تھا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں چہرہ تو بہت دور کی بات ہے، سر پر پردہ بھی نہیں ہوتا، بے حیائی کا عالم ہوتا ہے۔ اور کانسیپٹ کیا ہے ان کا، اور سوچ کیا ہے ان کی؟ وہ کہتے ہیں جی پردہ دل کا ہوتا ہے، ہمارا دل پاک ہے، ہمارا دل صاف ہے، تو لہذا ہمیں ان تمام چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو میں سمپل سی بات یہ کہتا ہوں کہ آپ کا دل ازواج مطہرات سے زیادہ صاف نہیں ہے، آپ کا دل صحابیات سے زیادہ صاف نہیں ہے، آپ کا دل سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے زیادہ صاف نہیں ہے۔ جب ان پاک ہستیوں نے، جن کے متعلق قرآن نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی نے نجاست کو دور کر دیا، گندگی کو دور کر دیا، اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خوب صاف ستھرا کر دیا۔ جب یہ پاکیزہ خواتین، یہ پاکیزہ دل والی خواتین اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ظاہری جسم کے اعضاء کا پردہ کیا کرتی تھیں، تو ہم پر تو، ہماری خواتین پر تو بدرجہ اولا لازم ہے کہ وہ دل کا بھی پردہ کریں اور دل کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء کا بھی پردہ کریں۔